بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطروں کے بیمار یا ہوا کے بیمار معذور شخص کے پیچھے نماز پڑھنا یا اس کا امامت کروانا، اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا۔ اگر کوئی آدمی جو معذور ہے، ہوا کی معذوری ہے، یا اسے قطرے اس طرح کے یا کوئی زخم ہے جو مسلسل بہہ رہا ہے، خون پیپ وغیرہ اس طرح کے، اور یہ شرعی معذور کب ہوگا؟ جب ایک نماز کا وقت اس ترتیب سے گزر جائے کہ پورے وقت میں اس کو وضو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت حاصل، قدرت حاصل نہیں ہو سکی، تو پورا وقت اسی طرح گزر گیا، تو یہ شخص شرعی معذور قرار پائے گا، خواہ اس کے بعد پھر آگے کسی نماز کے وقت میں مکمل طور پر ایسے نہ بھی ہوتا ہو، بس تھوڑا بہت بھی اگر اس کو یہ عذر پیش آتا ہو، یہ پھر بھی شرعی معذور قرار پائے گا۔ جب یہ شرعی معذور قرار پائے گا ایک مرتبہ، تو پھر اس کا حکم یہ ہوگا کہ ہر نماز کے وقت کے لیے یہ وضو کرے گا، اور اس نماز کے وقت سے اگلے نماز کے وقت تک جو ہے یہ اس عذر سے اس کا وضو جو ہے نہیں ٹوٹے گا۔ اب اپنی نمازیں تو اسی ترتیب سے ادا کرے گا، لیکن آیا یہ امام بن سکتا ہے نہیں بن سکتا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ اپنے جیسے معذوروں کا امام تو بن سکتا ہے، لیکن جو غیر معذور لوگ ہیں ان کا یہ امام نہیں بن سکتا، اس طور پر کہ جب اس نے وضو کیا ہے تو وضو کرنے سے لے کر امامت کرنے تک اس کو اگر کوئی عذر، یہ والا عذر لاحق نہیں ہوا، تو پھر ایسی صورت میں تو یہ غیر معذور کا امام بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو وہ عذر پیش آ گیا، مثلا کوئی قطرے پیش آ گئے اس کو، یا ہوا کا ایسا کوئی معاملہ ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں یہ غیر معذور کا امام نہیں بن سکے گا، اس وضو کے ساتھ معذور لوگوں کا امام بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص جو امام بنتا ہے، تو ایسے شخص کو جو امام بنا ہے، جو اس کے پیچھے اقتداء کر رہے ہیں، تو اقتداء کرنے والوں سے اس کا حال اعلیٰ و رفع ہونا چاہیے، یا کم از کم ان کے برابر اس ترتیب سے ہونا چاہیے۔ تو اب پیچھے والے اگر اعلیٰ درجے کے حال میں ہیں، یعنی بالکل صحیح سلامت اور صحیح وضو کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آگے امام جو ہے وہ اس طرح کے وضو کے ساتھ کھڑا ہے جو گزارے والا ہے معذور کا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہے یہاں پر اصول۔